نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So today is 19th of Ramadan or we are just drawing near to the last 10 days of Ramadan. طاق راتیں آ رہی ہیں اس میں odd nights اور لیلۃ القدر، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر جو ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کل میں وہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب آخری راتیں آتی تھیں تو وہ خود بھی جاگتے تھے عبادت کے لیے اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے، ان کو اٹھاتے تھے. سو اٹس اے سنہ کائنڈ آف تھنگ کہ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، پش کرتے ہیں، اس سے آپ کو ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے تو آسانی لگتی ہے. سو انشاءاللہ ہم لوگ یہ ایک موٹیویشن ایک دوسرے کو پش کرتے رہنے کی کہ آخری 10 راتوں کا خاص طور پہ ہم لوگ جتنا فائدہ اٹھا سکیں وہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو آج وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم کل سے اس کو لنک کر لیتے ہیں کہ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ بنو مستلق کی جو جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد پورا کا پورا جو قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور وہاں پہ ہی عبداللہ بن ابی جو کہ منافق ہے اس کی وجہ سے کچھ لڑائی شروع ہوئی اور اس نے بڑے غلط قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری لڑائی کو، اس سارے میٹر کو جو گرما گرمی ہو گئی تھی اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، کام ڈاؤن کرنے کے لیے، نارملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت نہیں ہوتی تھی کہ دوپہر میں وہ سفر کرتے تھے، لیکن اس دن انہوں نے آرڈر کیا کہ ہمیں ابھی نکلنا ہے یہاں سے. فوری طور پہ تیاریاں کی گئی اور قافلے کو تیار کر کے اس کے لیے سٹارٹ کر دی انہوں نے ٹریولنگ. اب اس میں اس طرح سے ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود ہی نریٹ کرتی ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو خواتین ہوتی تھیں جو ساتھ میں ٹریول کر لی ہوتی تھیں ان کے لیے ایک ہودج نام کی چیز تھی وہ بنائی جاتی تھی. اٹس اے کائنڈ آف اسمال ٹینٹ کہ جس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، اور جو خواتین تھیں وہ اس کے اندر ٹریول کرتی تھیں. اس کے 2 پرپز ہوتے تھے، ایک تو جو ویدر ہے اس سے ان کا بچاؤ ہو جاتا، دوسری ان کی جو پرائیویسی تھی وہ اس کے اندر رہتی تھی. اور وہ ہودج جب قافلہ رکتا تھا اور کہیں پہ وہ لوگ آ کے اسٹے کرتے تھے تو ویسے ہی ہودج کو اتار کے نیچے رکھ دیا جاتا اور اٹھا کے رکھنے والے لوگ چلے جاتے، اور جو بھی خواتین اس کے اندر ہوتی ہیں اپنی ضرورت کے لیے اگر ان کو باہر آنا ہوتا تو وہ باہر آ جاتی، نہیں تو وہ اس کے اندر ہی اسٹے کرتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری ایج ابھی بہت کم تھی اور بہت زیادہ اس وقت لوگوں کے پاس فاسٹ فوڈ نہیں تھا کہ وہ کھا کھا کے موٹے ہو جاتے، اس لیے وہ بہت دبلی پتلی بھی تھی. تو وہ اس ہودج میں اس وقت نہیں تھیں، وہ باہر تھیں، اور جو لوگ آئے اٹھا کے ہودج کو رکھنے کے لیے اونٹ کے اوپر، ان کو بالکل فیل نہیں ہوا کہ ہماری جو امت المومنین ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے اٹھا کے اس کو اونٹ پہ رکھا، اور فوری طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ اسی وقت ہم ٹریول سٹارٹ کریں گے، تو کاروان کا ٹریول سٹارٹ کر دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیسیکلی اپنی ضرورت سے باہر گئی تھی کہ ان کے گلے میں ایک نیکلس تھا جو گر گیا وہاں پہ اور گم ہو گیا. اب وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ رکی، اتنے میں جب وہ واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ کے کہ جب وہ قافلوں کو پتہ چلے گا، کیروان والوں کو پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو یقیناً وہ لوگ واپس آئیں گے، اور میں اسی لیے یہیں پہ بیٹھ کے ویٹ کر لیتی ہوں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی اور میں ایک درخت کے نیچے سو گئی. اس وقت وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کالے رنگ کا پورا ڈریس پہنا ہوا تھا. تو ایک صحابی تھے جو کاروان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے تھوڑا فاصلے سے، اور ان کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز کاروان کی رہ جاتی ہے یا کوئی بندہ پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ پیچھے لیٹ آتے تھے تاکہ اس کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے چلیں. تو جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور دور سے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. وہ پاس پہنچتے ہیں، وہاں پہ اونٹ کو بٹھاتے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلتی ہے صرف اب اس آواز سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بات صرف وہ کرتے ہیں اور حضرت عائشہ اٹھتی ہیں اور اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں اور وہ اونٹ لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر قافلہ سم ہو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ جو ہیں
وہ اس کے ہودج کے اندر نہیں ہیں، کیونکہ واپسی کے اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح کے حالات تھے اور جس تیزی سے قافلے کو نکال کے لے کے جایا گیا، تو اس قسم کا کسی کو موقع ہی نہ دیا گیا کہ وہ رکیں اور پھر سے پرانی باتیں اور جو ابھی سارا کا سارا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ دوبارہ سے ایسا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کو کنٹینیوس ٹریول کرایا گیا کیروان کو۔ یہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے۔ اب یاد کریں کہ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین ہے، اس نے کیا کہا تھا کہ جب مدینہ میں ہم پہنچیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ دیٹ مینس کہ اس کے ذہن میں آلریڈی کچھ پلان تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو میں کچھ نہ کچھ ایسا فتنہ ضرور پیدا کروں گا کہ مسلمانوں کے لیے ایک پرابلم اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہیں مدینہ کے اندر، اور جو صحابی ہوتے ہیں وہ صفوان ابن معطل ان کا نام ہے، وہ ہوتے ہیں، وہ ان کی کمہار جو ہے وہ نکیل جو ہے وہ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور عائشہ جو ہیں وہ اس کے اوپر سوار ہوتی ہیں۔ اور بس جیسے ہی وہ یہ سلسلہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہی ایکچولی اکیوزڈ نعوذ باللہ دونوں کو فار اے بیڈ ڈیڈ، اور یہ بات جو ہے وداؤٹ اینی انفارمیشن ایک نئی بات جو ہے گھڑ کے وہ پھیلانا شروع کر دی جاتی ہے۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب مدینہ میں پہنچتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ اب باہر کیا رومرز چل رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کسی قسم کا، وہ اس سے بالکل لا تعلق ہوتی ہیں۔ البتہ باہر جو لوگوں کے اندر یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایکچولی جو سب کے سب لوگ ہیں وہ 3 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے کہ جس نے بیسیکلی اس بات کو بنایا ہوتا ہے اور اس افواہ کو کریٹر ہوتے ہیں اس کے، اور کریٹ کر کے سپریڈ کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اسٹریٹ اوے اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ تو پورا جھوٹ ہے اور کسی قسم کی اس میں سچائی نہیں ہے، اسٹریٹ اوے وہ اس میں بہت زیادہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو منافقین کا نہیں ہوتا، لیکن اس میں مسلمان اور منافقین دونوں مکس ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں، گوسپس۔ تو یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ملتی ہے تو بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے، بغیر اس کا پتہ کیے ہوئے کہ کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں ہے، اس کو پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ مدینہ میں ہوتا ہے کہ جو بات ہے وہ بڑی جلدی پورے مدینہ میں پھیل جاتی ہے۔ چھوٹا سا سٹی ہوتا ہے، اور جب پرپسفلی چیز کو کیا جا رہا ہو تو اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ پھر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اندر اب ان جو لوگ تھے ان میں حضرت ایوب انصاری کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر گئے بہت ڈسٹربڈ اور پریشان، اور جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا جس چیز کی تہمت عائشہ پہ لگائی جا رہی ہے، کیا تم وہ کمٹ کر سکتی ہو اس سن کو؟ وہ کہتی ہیں اعوذ باللہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کرنا کیا۔ تو حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں کہ وہ ان کا خاندان ہمارے خاندان سے بہتر ہے، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ تم سے بہتر ہیں، تو جب تم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تو وہ یہ ایکٹ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو سرے سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ڈیپ ان سائڈ وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اوپنلی آ کے جب تک ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، جب تک کوئی شہادت نہ ہوتی، تو وہ کیسے آ کے باہر ان کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے؟ کیونکہ آپ کو یہ چیز کو نظر میں رکھنا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری قوم کے لیڈر بھی تھے۔ اب لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اب اگر وہ خود نکل آتے بغیر کسی شہادت کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ اپنی بیوی کے ڈیفینس کے لیے وہ خود باہر آ گئے ہیں، جبکہ ان کے پاس خود کے پاس بھی کوئی اس قسم کا پروف نہیں ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی جو تکلیف ہے وہ ہو نہیں سکتی کہ اس قدر گھٹیا قسم کی جو ایکوزیشن ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے اور آپ کی بیوی کے اوپر اس طرح سے لگا دی جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے اندر سے گزر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو کچھ دنوں کے بعد میں بیمار ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور سلام کرتے اور پوچھتے کہ یہ وہ کیسی ہے، مطلب بجائے اس کے کہ پوچھتے تم کیسی ہو، آگے پوچھتے وہ کیسی ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نارملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ جب میں بیمار ہوتی تھی وہ جس طرح سے ٹیک کیئر کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے، وہ اس طرح سے بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ آتے بڑے اجنبیوں کی طرح بات کرتے اور چلے جاتے۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ ان کو بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ باہر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیا ایکوزیشنز لگ رہی ہیں۔
ایک دن کیا کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک رشتہ دار کے ساتھ باہر نکلی اور کسی ضرورت کے لیے، ام مستاح ان کا نام ہے، ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکشن اپون مستاح، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مر جائے، تو اس طرح کر کے وہ بد دعا دیتی ہیں ٹھوکر لگنے پہ. تو حضرت عائشہ ان کو ٹوکتی ہیں کہ ام مستاح کیسی بات کرتی ہیں آپ، کہ مستاح کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں جو کہ ایک مسلمان ہے اور بدر میں وہ حصہ لے چکا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیوں ایسی بات کر رہی ہیں؟ تو وہ ان کو بتاتی ہیں کہ عائشہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا پھرتا ہے. تو تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا کا سارا معاملہ پتہ چلتا ہے کہ باہر رومرز کیا چل رہی ہیں، اور پھر وہ لنک کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ان کے ساتھ پہلے ہوتا تھا وہ اب ویسا کیوں نہیں ہے. وہ واپس گھر پہ آتی ہیں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتی ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں. وہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی جاتی ہیں اور اپنی والدہ ام رومان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں جو مدینہ میں میرے بارے میں ہو رہی ہیں اور ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ان کو ایک طرح سے دلاسا دیا کہ بیٹی ان طرح کی باتوں کو چھوڑ دو. جب کوئی خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کا میاں اسے محبت بھی کرتا ہے تو لوگ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں پھیلا دیا کرتے ہیں. یعنی انہوں نے ان کو ذرا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. لیکن جب ان کو یہ سارا کا سارا سلسلہ پتہ لگا اور ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ لگیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کنٹینیوسلی میں چپ ہی نہیں کر پاتی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس سے میں اپنی چیزوں کو جو ہے وہ کلیریفائی کر سکوں. اسی کے ساتھ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انکمفرٹ فیل کر رہے تھے. پورے کا پورا مدینہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اس پوری سچویشن کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انوالو تھا. یا تو کوئی انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے ساری سچویشن سے، یا کوئی ان ساری باتوں کو پھیلا رہے تھے، یا جو منافقین تھے وہ پیچھے بیٹھ کے اس کا مزہ لے رہے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کو جو مقصد تھا ان کا وہ پورا ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ جو قریبی صحابہ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں. تو وہ تو اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو افک مبین ہے، یہ تو فیبریکیشن ہے، یہ جھوٹی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مشورہ لیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ دوسری عورتوں سے جا کے ان کے بارے میں پوچھتے کہ ان کی کیا رائے ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ایک سلیو گرل ہوتی ہیں بریرہ، وہ بھی مسلم ہوتی ہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو وہ کہتی ہیں واللہ میں نے تو ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ جب آٹا گوندتی ہیں اور سو جاتی ہیں تو بکری آ کے آٹے میں منہ مار جاتی ہے، یعنی کم عمری کی وجہ سے وہ اس طرح کی لاپرواہی کر جاتی ہیں جیسے کہ نارملی ہوتا ہے. لیکن میں نے ان کے اندر کوئی اس قسم کی جو ہے بات کبھی نہیں دیکھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح کا معاملہ ان کو ہر طرف سے ملتا ہے کہ کسی کو اس طرح کی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس طرح کی ایکوزیشن حضرت عائشہ پہ لگائی جا سکتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اٹھ کے مجھے اس آدمی سے ایکسکیوز کرائے گا کہ جس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ وہ تکلیف میرے گھر تک پہنچ گئی ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جو کہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں وہ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون آدمی ہیں، اگر تو وہ میرے قبیلے سے ہوگا تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دوں گا، اور اگر وہ کسی اور قبیلے سے ہوگا تو ہم لوگ اٹھ کے اس قبیلے کے بھی آدمی کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے. تو دوسری طرف سے حضرت سعد بن صامت کھڑے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں واللہ تم دوسرے قبیلے کے آدمی کو قتل نہیں کر سکو گے. اب یہ تو معاملہ ایک چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیا جا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اٹھ کے کہا کہ میں دوسرے آدمی قبیلے کا آدمی بھی ہوں گا تو اس کو بھی قتل کر دوں گا، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ واللہ تم دوسرے آدمی کے قبیلے کو نہیں قتل کر سکتے. ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک بات پہنچی اور ان کی تکلیف کی بات ہے تو ہم بالکل قتل کریں گے جو بھی اس میں سے نکلے گا. اس چیز کے اوپر پھر بحث شروع ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے جو ہے واپس آ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی معاملہ بڑا سینسٹیو تھا. اس کو کسی بھی طرح سے ہینڈل اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا تھا کہ نام لیا جاتا کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا اور اس کو جا کے قتل کر دیا جاتا اور سب کچھ نارمل ہو جاتا، جبکہ کسی کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں تھا، نہ ایلیگیشن لگانے والوں کے پاس اور نہ اس کو کلیریفائی کرنے والوں کے پاس. معاملہ اسی طرح چلتا رہا. آلموسٹ ایک مہینہ جو ہے اس طرح کا گزر گیا
کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے ان کو ڈائریکٹ سلام کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے یا ان کو پتہ لگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ان کو پوچھتے ہیں کہ عائشہ دیکھو، اگر تو تم انوسینٹ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاک بازی جو ہے وہ ثابت کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد تو اور زیادہ میں رونا شروع کر دیا، اور میں نے ان کو اتنا روئی کہ یہاں تک کہ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں اس کی معافی چاہتی ہوں تو وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جو اصل میں نہیں ہے۔ نہ وہ بھی اس طرح سے سٹک ہو گئی تھی ان بٹوین کہ وہ کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے کہا اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، کہ میں نے اس حالت میں کہا کہ میں صرف وہی بات کہوں گی کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے جو کہا تھا فصبر جمیل اللہ مستعان، کہ میں تو صبر ہی کروں گی اور اللہ جو ہے میرا مددگار ہوگا۔